بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زریان عالم اپنے نام کی طرح ہی سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک تھا، جو 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکی بیڈ، گہری سبز آنکھیں، مونچھوں تلے انابی لب، کھڑی مغرور ناک، پٹھانوں کی طرح سرخ و سفید رنگت، ہلکے براؤن بال ہمیشہ جیل سے سیٹ کیے ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ فارمل ڈریسنگ میں ہوتا تھا۔ وہ اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ مل کر بزنس کرتا تھا جو باہر ممالک تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ دوسری طرف روحان عالم اپنے بھائی کی طرح نین نقش، وہی خوبصورتی، وہی قد گاٹھ۔ ان میں فرق تھا تو بس اتنا، روحان کا رنگ تھوڑا گندمی تھا اور اس کے گالوں میں پڑتا ڈمپل اسے بہت پرکشش بناتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ زمینوں کا حساب کتاب کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بزنس بھی دیکھتا تھا، اور جب دونوں ساتھ کھڑے ہو جاتے تو لوگ بھی دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے تھے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ نکاح کے بعد آج اس کا سامنا ہوا تھا حالے سے۔ دوپٹے سے بے نیاز نیلے رنگ کی کرتی، سفید ٹراؤزر میں وہ اس وقت آنکھیں بند کیے کانپ رہی تھی۔ سیاہ گہری آنکھیں اس وقت بند تھیں، لرزتی پلکیں، گلابی ہونٹ جو اس وقت اس کے ہاتھوں تلے چھپے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو بہک جاتا، لیکن یہاں روحان تھا جو اسے اپنی بیوی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی خاموشی پر حالے نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا، وہ جو پہلے ہی نہیں مانتا تھا اس نکاح کو، اور وہ کیسے اسے بھیا کہہ رہی تھی۔ غصے میں اس نے اس کی کمر پر گرفت سخت کی تھی۔ حالے کو اپنی کمر پر اس کی انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی پکڑ سخت تھی۔ دوبارہ بھیا مت کہنا، رکھ کے کان کے نیچے لگاؤں گا۔ اور تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ آج کے بعد اگر بنا دوپٹے کے دیکھا تو مار کے تمہاری لاش بوری میں بند کر کے کھیتوں میں پھینک آؤں گا، پھر جنگلی کتے تمہاری بوٹی بوٹی کھا لیں گے۔ اس نے صرف اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ جو پہلے ہی ڈر سے کانپ رہی تھی زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ اس نے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب چپ، بالکل چپ، آواز مت نکالنا ورنہ ایک لگاؤں گا۔ آج کے بعد اس کمرے میں مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کان کے پاس غرایا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ جیسے اسپیڈ میں آئی تھی ویسے ہی بھاگی، اپنے کمرے میں جا کے دم لیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ مر کے بھی اس جلاد کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ اس نے اسے بیڈ ٹچ بھی کیا تھا، سوچ کے ہی اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی وہ۔ پڑوس کی راحیلہ خالہ آتی ہوئی نظر آئیں، جو بچپن سے ہی محلے میں ان کے ساتھ والے گھر میں رہتی آئی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی طرف آئیں۔ ارے آنا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ انہوں نے راحمہ بیگم کے بارے میں پوچھا تھا۔ جی خالہ، آپ بیٹھیں، وہ کمرے میں ہی ہیں، میں ان کو بلاتی ہوں۔ اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ارے تم بچوں کو پڑھاؤ، بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ اس کو کہتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی ان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی آئی تھی۔ آنا کے لیے میں اپنے عرفان کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں آنا کو عرفان کی دلہن بنانا چاہتی ہوں، اور میرے عرفان میں کوئی کمی نہیں۔ دیکھو راحمہ، میں گھما پھرا کے بات نہیں کروں گی، تمہارا دیکھا بھالا بچہ ہے۔ راحمہ بیگم تو اس کی بات سن کر ہی سکتے میں چلی گئی تھی۔ عرفان راحیلہ کا بیٹا تھا، جس کی بیوی 2 ہفتے پہلے ہی ایک بچی کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی۔
اور یہ لوگ عرفان کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ راحمہ بیگم کو ان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ ارے راحیلہ، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ابھی تو اس کا غم ہی کم نہ ہوا ہوگا، تم ابھی سے دلہن لانے کا سوچ رہی ہو۔ اور تم جانتی ہو میری آنا بچپن سے ہی میرے بھتیجے سے منسوب ہے، تو میں اس کی شادی کہیں اور نہیں کروا سکتی۔ انہوں نے بہت مناسب لفظوں میں معاذت کر لی تھی۔ ارے راحمہ، کس بھتیجے کی تم بات کر رہی ہو؟ جن لوگوں نے کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا، وہ بھلا تمہاری بیٹی کو بیانے کیوں آئیں گے؟ دیکھو، اس رشتے میں ہم دونوں کی ہی بھلائی ہے۔ میں اس عمر میں بچی نہیں سنبھال سکتی۔ آنا بن ماں کی بچی کو پیار دے گی تو ہم بھی آنا کی تمام محرومیوں کو بھر دیں گے۔ عرفان کی شکل میں تمہیں بیٹا مل جائے گا، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اور تم جب چاہو آنا سے مل سکتی ہو۔ تمہیں اسے دور نہیں بھیجنا پڑے گا۔ تمہاری اکلوتی بیٹی ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی۔ اچھے سے سوچ سمجھ لو، مجھے 2 دن تک جواب دے دینا۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی کہ آنا چائے لے کر اندر آ گئی تو وہ دونوں ہی چپ ہو گئی تھیں۔ اگلے دن صبح معمول کے مطابق سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج ناشتے پر حالے تو نہیں تھی، البتہ روحان سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بوڑھی کی باتوں کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ رات میں بلوایا تھا میں نے، روحان تم آئی نہیں۔ بی جان نے روحان سے استفسار کیا تھا۔ کب بی جان؟ مجھے تو آپ کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ اس نے فوراً اپنی صفائی دینا چاہی تھی۔ حالے ہمارے سامنے گئی تھی تمہیں بلانے۔ وہ ان کی بات پہ چونکا، اسے رات کا منظر ایک ایک کر کے یاد آنے لگا۔ تو یہ وجہ تھی وہ میرے روم میں آئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اگلے ہی لمحے خود کی سوچ پر لعنت بھیجی۔ وہ کیا فضول سوچ رہا تھا؟ نہیں بی جان، میں آتے ہی سو گیا تھا، شاید وہ بھی اس وجہ سے مجھے بلائے بغیر چلی گئی ہوگی۔ اس نے فوراً وضاحت دی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے بی جان، اللہ حافظ۔ میں شام کو دادا جان کو ایئرپورٹ سے پک کر لوں گا، وہ کہتے ہوئے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی تک پہنچا اور بیٹھ کے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ تم اب اٹھی ہو کیا؟ گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی تھی؟ جیسے ہی وہ بی جان کے کمرے میں آئی، بی جان اسے ڈانٹنے لگی، لیکن ان کی ڈانٹ میں بھی ایک پیار تھا۔ ان سب کے لیے انہیں ان کی ڈانٹ میں بھی پیار ہی نظر آتا تھا سب کو۔ وہ مسکرائی اور بنا کچھ کہے دادی کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ دادا جان آنے والے تھے، اس لیے فائزہ بیگم کچن میں ملازموں کے ساتھ کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں مصروف تھیں۔ ایک کو بیٹی کے بہتر مستقبل کی فکر تھی، تو دوسری طرف وہ اپنی ماں کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ راحیلہ بیگم کی بات لفظ بلفظ سن چکی تھی، اور اپنی ماں کا انکار بھی وہ جانتی تھی۔ وہ جتنی بھی محنت کر لے، وہ اپنی ماں کا بہتر علاج نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کی تعلیم بھی کم تھی، تو اسے کسی اچھی کمپنی میں نوکری بھی نہیں ملتی، اور اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ دیر گھر سے باہر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر وقت دل میں ڈر بیٹھا رہتا تھا اپنی ماں کی صحت کو لے کے، اسی لیے اسے عرفان اپنے لیے بہتر لگا تھا۔ اس کی 2 دکانیں تھیں جس سے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ہاں وہ شراب پیتا تھا اور اسے آتے جاتے تنگ بھی کرتا تھا۔ وہ تو اسے بہت پہلے ہی آفر کر چکا تھا جب اس کی بیوی زندہ تھی کہ اس سے شادی کر لے تو وہ اس کی ماں کی علاج کا سارا خرچہ کرے گا، لیکن وہ ہمیشہ راستہ بدل لیتی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی وہ اب اگر وہ عرفان سے شادی کر لے گی تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کے آس پاس رہ سکتی تھی، اس کا علاج کروا سکتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی زندگی کے لیے یہ سب کرنا تھا، اور جو اس کی ماں چاہتی تھی، مر کر بھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی وہ۔ ان لوگوں نے اس کی ماں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے انتظار کر رہی تھی کہ کب
اس کی ماں عرفان کے رشتے کی بات کریں اور وہ حامی بھر لے، لیکن آج تیسرا دن تھا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ اس رشتے کے حق میں نہیں ہے، اسی لیے ہمت کر کے اس نے خود ہی بات شروع کی تھی۔ امی، راحیلہ خالہ کے پرپوزل کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کو۔ اچھا سیٹ اپ ہے عرفان کا اور اس میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی، اچھا کماتا ہے، سب سیٹ ہے۔ اور میں نے راحیلہ خالہ کی باتیں سنی تھی، مجھے ہر لفظ صحیح لگا، وہ ہر لحاظ سے صحیح ہے۔ رائمہ بیگم بھی اس کی باتیں سنتی سکتے میں آ گئی تھیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ایک بچی کا باپ ہے اور شراب پی کر اپنی پہلی بیوی کو دن رات مارتا تھا۔ تم سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے، اور ویسے بھی تم جانتی ہو تمہارا رشتہ بچپن ہی میں طے کر دیا ہے۔ کہاں کر دیا ہے میرا رشتہ؟ جہاں سے میری ماں کو دھکے دے کر نکالا گیا، جنہوں نے کبھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی ہم مر گئے کہ زندہ ہیں۔ امی، کس خواب میں آپ جی رہی ہیں؟ کوئی نہیں آئے گا ہمیں پوچھنے، اور اگر کبھی کوئی آ بھی گیا تو میں مر کر بھی اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی۔ میں شدید نفرت کرتی ہوں ان لوگوں سے، اسی لیے آپ عرفان کے لیے ہاں کر دیں پلیز امی، میرے لیے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ یہ ان کی آنا تو نہیں تھی، وہ کب سے اتنی نفرت کرنے لگی؟ وہ تو بہت محبت کرنے والی تھی، وہ بس سوچ سکی تھی۔ عزا بی بی، باہر کوئی آیا ہے؟ جی، کہہ رہا ہے زیان صاحب نے بھیجا ہے، آپ کو کوئی فائل دینی ہے۔ وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی، ریشما نے اسے آ کر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے زریان کی کال آئی تھی کہ ایک فائل آئے گی جسے اس نے لاکر میں سنبھال کر رکھنی تھی۔ وہ ان کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم میں آئی تھی تو سامنے ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا موبائل میں مصروف تھا، جو شکل سے ہی انگریز معلوم ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ وہ جو موبائل میں مصروف تھا نظر اٹھا کر دیکھا تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ سفید یونیفارم میں، گلابی اسکارف پہنے، سبز گہری آنکھیں، پنکھڑیوں جیسے حسین لب، گلابی لب، چھوٹی سی ناک جس پر باریک گولڈ کی تار والی بالی ناک میں ڈلی ہوئی تھی۔ عزا تو اس اجنبی کی آنکھوں سے ہی پریشان تھی جو اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر اس نے ماتھے سے اسکارف نیچے کیا۔ اسے گھبراتے دیکھ اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ عزا نے دوبارہ سلام کیا کہ شاید اس نے سنا نہ ہو۔ اس بار اس نے شرافت سے سلام کا جواب دیا تھا۔ ہیلو، مائی سیلف دلشیر خان۔ یہ پیاری لڑکی یقیناً زریان کی سسٹر ہیں، اس نے اپنے تعارف کے ساتھ پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ تو پیاری کہنے پر ہی گھبرا گئی تھی اور جلدی سے ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامنے ہی لگا تھا، عزا نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تو اپنی ہی حرکت پر شرمندہ ہوا۔ جو دینے آئے ہیں وہ دیجیے، اس نے دھیمے سے ہاتھ بڑھانے کا مقصد بیان کیا۔ اس کے گھبرانے پر دلشیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جو فائل وہ لایا تھا وہ اس نے آگے بڑھا دی، لب بھینچ کر مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی اور خاموشی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اوکے بائے، پھر ملیں گے۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے کہہ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آج پھر راحیلہ بیگم جواب لینے آئی تھی۔